بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکھیں گے ایک اسٹڈی اسکل ٹیکنیک جس کو ہم کہتے ہیں SQ3R۔ SQ3R کیا ہے اور اس کے تھرو ہم اسٹڈی کس طرح بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ SQ3R میں اس کا مطلب ہے سروے، کیوں کا مطلب ہے کویسچنز، اور 3R کا مطلب ہے ریڈ، ریسائٹ اور ریویو اور ریکال۔ تو یہ 5 ورڈز جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنیکس ہیں کہ ہم کس طرح اپنی اسٹڈی کو بہترین انداز میں کرنے کے قابل ہوں گے۔ سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی ٹاپک اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی چیپٹر اسٹڈی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا طریقہ ہوگا کہ ہم اس چیپٹر کے سارے جو ٹاپکس ہیں، ہیڈنگز ہیں، پکچرز ہیں، وہ گو تھرو کر لیں۔ کوئکلی ہم اس کو دیکھیں، اس چیپٹر کو پیجز جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں، کون کون سے ہیڈنگز ہیں، کون کون سے سب ہیڈنگز ہیں، اور کون کون سے پکچرز ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ چیپٹر کس بارے میں ہے۔ مثلا یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ ہے تاریخ کی کتاب ہے، اور اس کی چیپٹر نمبر 1 ہے وادی سندھ کی تہذیب۔ وادی سندھ کی تہذیب۔ اب پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ چیپٹر کا جو ہیڈنگ ہے، ٹاپک ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تاریخ اور اس کی اہمیت ایک ہیڈنگ ہو گئی، وادی سندھ کی تہذیب ہو گئی، اس میں سب ہیڈنگ ہے، ایک تعارف ہے، یہاں پہ ایک پکچر دیا گیا ہے، یہاں پہ پکچر ہے، یہ ہیڈنگ ہے، یہاں پہ ایک پکچر ہے، یہاں پہ نقشہ ہے، یہ ہو گیا نقشہ، یہاں پہ ایک ہیڈنگ ہے، پھر نقشہ ہے، یہاں پہ ایک اور ٹاپک ہے، معیشت ہے، زراعت ہے۔ اس طرح یہ سارا چیپٹر جو ہے ہم 2 سے 3 منٹ میں یہ پوائنٹس دیکھیں گے، پکچرز دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے پوائنٹس ڈسکس ہونے جا رہے ہیں۔ اب کیوں کا مطلب ہے کویسچن۔ کویسچن سے کیا مراد ہے؟ ہم نے سب سے پہلے جو چیپٹر کے چیدہ نکات تھے، پوائنٹس تھے، ہیڈنگ تھی، سب ہیڈنگز تھی، پکچرز تھی، وہ دیکھ لی۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے۔ اب اس چیپٹر کے ایکسرسائز پہ آ جائیں گے، کویسچنز پہ آ جائیں گے، اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ فل ان دا بلینکس ہیں، یہ MCQs ہیں، درست اور غلط ہیں، کالم ہے، اور یہاں پہ مین جو کویسچنز ہیں، یہ کویسچنز یہاں پہ 8 کویسچن، 7-8 کویسچنز ہیں، اس کو ہم ریڈ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ماڈل پیپرز ہیں، پچھلے سال کے پیپرز ہیں، 5 سالہ پرچہ جات ہیں، اس کو بھی دیکھیں کہ جو ایگزامینر ہے جس نے پیپر بنایا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، یہی کویسچن چاہتا ہے یا ان کے کویسچن کا انداز مختلف ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ سٹڈی کر لے۔ اس کو سٹڈی کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کویسچنز کے آنسرز کو تلاش کرنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے کویسچنز بھی دیکھ لیے۔ اگر کویسچنز نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ کے پاس بک ہے، کانٹینٹ ہے یا آرٹیکل ہے، وہ آپ نے اسٹڈی کر لیا ہے، اب ایکسرسائز نہیں ہے وہاں پہ، وہ اس کانٹینٹ میں یونیورسٹی والی کویسچنز بناتے ہیں، پیپر بناتے ہیں، تو آپ نے پھر پاسبل کویسچنز بنانے ہیں۔ آپ نے ٹاپکس دیکھ لیے، اب پاسبل کویسچن بناؤ۔ WH کے جو جتنے کویسچن ہے، وٹ ہے، وین ہے، وائی ہے، ہاؤ ہے، ویئر ہے، اس طریقے سے کویسچن بناؤ۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہے، تاریخ سے کیا مراد ہے۔ مثلا ہم نے کویسچن دیکھ لیے، تو اب تاریخ سے کیا مراد ہے، ہم اس کے لیے سب سے پہلا R جو ہے ریڈ، ہم ریڈ کریں گے۔ ریڈنگ کے 2 طریقے پھر ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں سکیننگ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں سکیمنگ۔ اب میں نے سکیننگ کرنا ہے یا سکیمنگ کرنا ہے؟ سب سے پہلا جو کویسچن ہے، تاریخ سے کیا مراد ہے، یہاں سے اب اس کے لیے ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، سٹارٹ سے، چپٹر کی سٹارٹ سے۔ یہاں پہ لکھا ہے تاریخ علم کی وہ شاخ ہے جو ماضی کے واقعات کو محفوظ کرتی ہے
اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں، یعنی تاریخ ماضی کے اہم حالات و واقعات کے مطالعے کا نام ہے۔ اب جو کویسچن آپ نے وہاں پہ دیکھا تھا اس کا آنسر سب سے پہلے آ گیا۔ اب آپ نے ہر کویسچن کو فوکس کے ساتھ ریڈ نہیں کرنا، ایک گو تھرو کرنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، لیکن جو اہم ہے، اگر آپ کو پتا چلے کہ کویسچن کا آنسر موجود ہے تو انڈر لائن کریں، نہیں ہے تو آگے کوئکلی آگے جائے۔ شاید اس کویسچن کا آنسر دوسرے پیراگراف میں ہو، تیسرے میں ہو، چوتھے میں ہو، سیکنڈ پیج پہ ہو، تھرڈ پیج پہ ہو، تو وہ کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ ریڈنگ کریں گے آپ کو کی آنسرز آ جائیں گے، پوائنٹس آ جائیں گے، آپ اس کو انڈر لائن یا ہائی لائٹ کر لیں۔ دوسرے آر کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے آر کا مطلب ہے ریسائٹ۔ ریسائٹ جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے ریڈنگ کی، سکیمنگ کیا اور سکیننگ کیا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں صرف سائلنٹلی ہم نے ریڈنگ کی، اب ہم لاؤڈلی، تاکہ ہم جب بولے تو ہمارے کان اس کو سنیں، ہم لاؤڈلی ان کویسچنز کو ریسائٹ کریں گے تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ یہ ریسائٹیشن کریں گے، ہم ریسائٹ کریں گے، لاؤڈ ریڈنگ کریں گے تاکہ ہمارے کان سنے، وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور یہ ہو گیا ہمارا ایک چیپٹر، ہم نے اس پروسیس کے ساتھ کیا۔ اب لاسٹ جو آ رہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے ریویو یا ریکال۔ تو ریویو اور ریکال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذہن یہ یاد کرے، آپ نے یہ 4 پروسیسز کیے اور کتاب رکھ دی، ذہن کا، ہمارے مائنڈ کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پوائنٹ کو میمورائز کیا، یاد کیا، انڈرسٹینڈ کیا، 24 گھنٹے کے بعد یا 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ اس کو دوبارہ نہیں ریکال کرتے، یاد نہیں کرتے، تو یہ اس کو کہتا ہے، ہمارا ذہن کہتا ہے، مائنڈ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس کو بھول جاؤ، یہ ٹیمپرری میموری میں ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، ریکال کرتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ چیز ضروری ہے، اس لیے دوبارہ اس نے 24 گھنٹوں کے اندر اس کو ریکال کیا۔ اب ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنا ٹاپک ریکال کریں گے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے۔ اب ایک ہفتے کے بعد ہم نے جتنی سٹڈی کی ہے اس کو دوبارہ ریکال کریں گے، 2 چیپٹرز کی ہیں، 3 کی ہیں، 4 کی ہیں، دوبارہ ریکال کریں گے، ریویو کریں گے، تاکہ ہمارے ذہن کو یہ پتا چلے کہ یہ بہت اہم انفارمیشن ہے کہ اس نے ایک دفعہ تو یاد کیا، دوبارہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر دہرایا، اب یہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو دہرا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ سمجھے گا کہ یہ انفارمیشن بہت ہی ضروری ہے اور شاید ہفتہ بعد، مہینہ بعد مجھ سے دوبارہ اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو ہمارا جو برین ہے یہ وہ اس کو ٹیمپرری سے پرماننٹ میموری میں لے کے چلا جائے گا۔ تو جب بھی آپ اس ٹاپک کو ریکال کریں گے آپ کو ڈائریکٹلی وہ یاد آئے گا۔ کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کویسچن کو تو یاد کرتا ہے، ٹاپک کو تو یاد کرتا ہے، لیکن جب پیپر میں بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ ریویو کا آپشن جو ہے وہ نہیں کیا۔ یہ 24 گھنٹے بعد انہوں نے ریویو نہیں کیا، یا 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے ایک ہفتے کے اندر پھر دوبارہ ریویو نہیں کیا، پھر منتھلی ریویو نہیں کیا، تو اس لیے ایک دفعہ انہوں نے یاد کیا اور وہ بھول گئے۔ کیونکہ ہمارا جو برین ہے، یہ کمپیوٹر جو ہے، اس کا سسٹم بالکل ہمارے برین کی طرح ہے۔ اگر ہم گوگل میں کوئی چیز ایک دفعہ دیتے ہیں تو ایک دفعہ میں وہ کوئی نہیں کرتا، بس آپ کو جو انفارمیشن تھی وہ دے دی۔ 24 گھنٹے کے بعد اگر دوبارہ وہی چیز دیتے ہیں، ٹاپک دیتے ہیں یا کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ گوگل پھر اس کے بعد ہمیں اس جیسے انفارمیشن بار بار ہمارے میسیجز آتے ہیں اور اس طرح کی انفارمیشن ہماری گوگل پہ یا فیس بک وغیرہ پہ آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ گوگل یا فیس بک جب آپ 2 بار 3 بار سرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ اس سائٹ پہ ہے اور یہ انفارمیشن اس کے لیے ضروری ہے، تو وہ بار بار آپ کے سامنے لے کے آتا ہے۔ یوٹیوب پہ آپ کرتے ہیں، جس طرح بھی آپ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا برین کام کرتا ہے۔ تو آپ یہ 5 آپشنز ہم نے کیا۔ سب سے پہلے چیپٹر کا سروے کرنا ہے، دوسرا ہم نے کویسچنز دیکھنے ہیں یا بنانے ہیں،
तीसरा हमने रीड करना है उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, चौथा हमने रिकॉल करना है और पांचवा हमने रिव्यू करना है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप स्टडी करें, प्रैक्टिस करें बार बार इस तरीके पे, तो आपको अपनी स्टडी करने में आसानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।